بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، سراج الامہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کے چند نقوش اور چند گوشے کے سلسلے میں تیسری قسط آپ حضرات کے خدمت میں موجود ہیں۔ اس قسط میں شہر کوفہ اور بصرہ کا تعارف بیان کیا جائے گا۔ اسی طرح امام صاحب کا حرمین کا سفر اس کو بیان کیا جائے گا۔ سب سے پہلے کوفہ کا تعارف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوفہ کی سرزمین علم و فن کے اعتبار سے ایک ممتاز مقام رکھتی ہے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے آباد کیا تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے سن ہجری 17 میں اس شہر کی بنیاد رکھی تھی۔ بہت جلد اس شہر کو خوب ترقی ہو گئی۔ یمن اور دیگر ممالک سے لوگ یہاں آ کر آباد ہونے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شہر کو دارالخلافہ قرار دیا۔ 1500 سے زائد صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین نے کوفہ کو اپنا وطن بنایا، جس میں 24 وہ صحابہ تھے جنہوں نے غزوہ بدر میں شرکت کی تھی، یعنی 24 بدری صحابہ بھی اس شہر کوفہ میں رہتے تھے۔ کوفہ چونکہ نو مسلم افراد کا مسکن اور رہنے کی جگہ تھی، اس لیے بہت سے بڑے بڑے اہل علم صحابہ کو ان کی تعلیم کے لیے بھیجا گیا تھا۔ خاص طور پر صحابہ میں سب سے زیادہ فقیہ صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو وہاں معلم بنا کر بھیجا گیا۔ ان بزرگوں کی وجہ سے حدیث کے چرچے پھیل گئے اور کوفہ کا ایک ایک گھر علم حدیث کا مدرسہ بن گیا۔ امام صاحب میں حدیث کے حصول کا غایت درجہ شوق تھا۔ آپ نے کوفہ کے ہر ایک محدث سے استفادہ کیا اور کوفہ میں خاص کر عامر شعبی بڑے محدث میں شمار ہوتے تھے۔ 500 صحابہ کی زیارت کے مشرف ہو چکے تھے۔ عراق، عرب، شام میں 4 شخص استاد کامل تسلیم کیے جاتے تھے۔ ان میں ایک یہ تھے۔ امام زہری کہا کرتے تھے کہ عالم صرف 4 ہیں: مدینہ منورہ میں ابن المسیب، بصرہ میں حسن، شام میں مکحول اور کوفہ میں شعبی۔ امام شعبی کی ہی رہنمائی سے امام صاحب علم کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ نے امام شعبی سے حدیث کی سند حاصل کی، بلکہ جس طرح علم فقہ میں حماد بن سلیمان آپ کے اہم استاد ہیں، تو اسی طرح حدیث میں امام شعبی آپ کے خاص استاد ہیں۔ علامہ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں عامر بن شرحبیل سے نقل کیا ہے کہ عامر بن شرحبیل امام شعبی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وَهُوَ أَكْبَرُ شَيْخٍ لِأَبِي حنیفةَ، یعنی عامر بن شرحبیل امام شعبی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ امام شعبی سراج الامہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ اکبر ہے۔ یہ بات علامہ ذہبی نے اپنی کتاب تذکرۃ الحفاظ کے 3 طبقے میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 63 پر لکھی ہے۔ اب شہر بصرہ کا تعارف۔ بصرہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم سے آباد ہوا تھا اور وسعت علم اور اشاعت حدیث کے اعتبار سے کوفہ کا ہمسر اور ہم پلہ تھا۔ یہ دونوں شہر مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کی طرح دارالعلم خیال کیے جاتے تھے۔ علامہ ذہبی نے اسلام کے دوسرے تیسرے دور میں جن لوگوں کو حاملین حدیث کا لقب دیا ہے،
ان کے مستقل ترجمے لکھے ہیں، ان میں اکثر انہی دونوں شہر کے رہنے والے ہیں۔ بصرہ امام صاحب کی تحصیل حدیث کی دوسری بڑی درسگاہ تھی، جو حسن بصری، شعبہ اور قتادہ کے فیض تعلیم سے مالا مال تھی۔ اگرچہ حضرت حسن بصری سن ہجری 110 تک زندہ رہے، لیکن امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ان سے مستفید ہونا ثابت نہیں ہے۔ البتہ قتادہ کی شاگردی کا ذکر عام محدثین نے کیا ہے۔ مولانا شبلی نے عقود الجمان کے حوالے سے لکھا ہے کہ مختلف مقامات سے معلوم ہوتا ہے کہ امام صاحب نے شعبہ سے حدیثیں روایت کی ہیں، اور انہوں نے اپنے سامنے ہی فتاویٰ و روایت کی اجازت دے دی تھی۔ شعبہ بڑے رتبے کے محدث تھے۔ سفیان ثوری نے انہیں فن حدیث میں امیر المؤمنین کا لقب دیا تھا۔ عراق میں یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے جرح و تعدیل کے مراتب مقرر کیے۔ امام شافعی کا قول ہے کہ شعبہ نہ ہوتے تو عراق میں حدیث کا رواج نہ ہوتا۔ شعبہ کو امام صاحب سے ایک خاص ربط تھا۔ امام صاحب کی عدم موجودگی میں ان کی ذہانت اور خوبی فہم کی تعریف کیا کرتے تھے۔ ایک بار امام صاحب کا تذکرہ ہوا تو فرمایا، جس طرح میں جانتا ہوں کہ آفتاب روشن ہے، اسی یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ علم اور ابو حنیفہ ہم نشین ہے۔ یحییٰ بن معین جو امام بخاری کے استاد ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ امام صاحب کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ فرمایا، یعنی یحییٰ بن معین کا قول ہے کہ اسی قدر کافی ہے کہ شعبہ نے ان کو حدیث و روایت کی اجازت دی، اور شعبہ آخر شعبہ ہی ہے۔ یہ بات تذکرۃ النعمان میں، جو عقود الجمان کا اردو ترجمہ علامہ شبلی نعمانی نے لکھا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے، صفحہ نمبر 164 پہ۔ بصرہ کے شیوخ میں ایک اہم نام قتادہ کا ہے۔ بہت بڑے محدث اور مشہور تابعی تھے۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ ابن سرجس، ابو الطفیل اور دیگر صحابہ سے حدیثیں روایت کی۔ حضرت انس کے مشہور شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کی قوت حافظہ کی ایک عجیب مثال کتابوں میں مذکور ہے۔ حضرت عمرو بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ یہ مدینہ میں سعید بن المسیب سے فقہ و حدیث پڑھتے تھے۔ ایک دن انہوں نے سوال کیا، تم ہر روز بہت سی باتیں پوچھتے اور دریافت کرتے ہو، تم کو ان میں سے کچھ یاد بھی رہتا ہے؟ انہوں نے کہا، ایک ایک حرف یاد ہے۔ چنانچہ جس قدر ان سے سنا تھا، تاریخ اور دن کی صراحت کے ساتھ بیان کرنا شروع کر دیا۔ وہ نہایت تعجب سے پوچھنے لگے، خدا نے دنیا میں تم جیسے لوگ بھی پیدا کیے ہیں؟ اسی وجہ سے ان کو احفظ الناس کہا جاتا تھا۔ امام صاحب نے بصرہ میں ان سے استفادہ کیا تھا۔ ان کے علاوہ بصرہ کے اساتذہ میں عبد الکریم ابن امیہ اور عاصم بن سلیمان احول زیادہ ممتاز ہے۔ یہ بات بھی علامہ شبلی نعمانی نے سیرۃ النعمان جلد صفحہ نمبر 33 پر لکھی ہوئی ہے۔ امام صاحب کا حرمین کا سفر۔ امام صاحب نے کوفہ اور بصرہ کے محدثین سے احادیث کا ایک بڑا ذخیرہ اخذ کر لیا تھا، لیکن تکمیل کے لیے حرمین شریفین کا سفر کرنا ضروری تھا، اس لیے کہ یہ مذہبی علوم کے اصل مراکز اور وحی کے نزول کے مقامات تھے۔ یہاں سے قرآن و احادیث کا تمام ذخیرہ پوری دنیا میں پھیلا اور پوری انسانیت اس سے مستفید ہو رہی ہے۔ امام صاحب نے حرمین کا پہلا سفر کس سن
اور کس ہجری میں کیا قطعی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا، تاہم تاریخ سے اتنا ضرور معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے حرمین کا سفر تحصیل علم کے آغاز میں کیا تھا۔ مورخ ابن خلکان نے لکھا ہے کہ حضرت وکیع امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ حج کے ایام میں ایک حجام نے جن سے میں نے بال منڈوائے تھے ان سے 5 باتوں پر میری گرفت کی۔ میں نے اجرت پوچھی تو بولا مناسک چکائے نہیں جاتے۔ اس نے کہا بیٹھ جاؤ، میں قبلے سے منحرف ہو کر بیٹھ گیا۔ اس نے کہا قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جاؤ۔ میں نے بائیں جانب سے بال منڈوانا چاہا تو اس نے کہا سر کا داہنا حصہ پیش کرو۔ پھر میں خاموش بال بنوانے لگا تو اس نے کہا حج میں چپ نہیں رہنا چاہیے، تکبیر کہے جاؤ۔ میں حجامت سے فارغ ہو کر گھر چلا تو اس نے کہا پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لو پھر کہیں جانا۔ میں نے تعجب سے پوچھا یہ مسائل تم نے کہاں سیکھے؟ تو انہوں نے جواب دیا عطا بن ابی رباح جن کا وفات سن ہجری 115 میں ہوئی، یعنی میں نے یہ مسائل عطا بن رباح سے سیکھے ہیں۔ علامہ شبلی نعمانی نے اس واقعے سے یہ قیاس لگایا ہے کہ امام صاحب کا یہ سفر تحصیل علم کے آغاز کے زمانے میں ہوا ہوگا۔ یہاں تیسری قسط ختم ہو رہی ہے، انشاءاللہ اگلی قسط میں عطا بن ابی رباح کا مکمل تعارف بیان کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔